نواز شریف بیمار تھے تو عمران خان صاحب جب آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو کیا کہتے تھے نواز شریف کے بارے میں؟ لوگوں نے کہا کہ یار سانو تسی بہ کے بھاشن دیندے رہندے ہو کہ جی انگریزوں کی غلامی اور انگریزوں کے پٹھو اور سارے کے سارے انگریزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو آپ کو بندہ کوئی نہیں ملا پورے پاکستان سے۔ چند غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ کہہ مارے بغیر رہ نہیں سکتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ غلطی کا پتلا ہے اور انسان غلطیاں کرتا ہے، لیکن ایک عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی سے سیکھتا ہے۔ زندگی کے اندر ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، مجھ سے بھی ہوئی ہوں گی، آپ سے بھی ہوئی ہوں گی، لیکن آپ وہ غلطی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو سیانے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ غلطی سے انسان جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ مجھ سے ہوا ہے، آئندہ میں یہ نہیں کروں گا، کیونکہ اس رستے سے جو ہے وہ منزل تک نہیں پہنچا جا سکتا، تو اس لیے کسی اور رستے سے جا کے اس غلطی کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ لیکن چند غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ کہہ مارے بغیر رہ نہیں سکتا، انسان کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ میں آج آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی پچھلے 3 دن میں 3 ایسی غلطیاں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کہہ مارے بغیر رہ نہیں سکیں گے۔ لٹرلی، مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے، آدمی کہتا ہے یار اب کیا بات کریں، اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح ہے۔ ایک غلطی ہوتی ہے کہ انسان کو نا، جب وہ غلطی ہوتی ہے کسی بچے سے ہو جائے یا کسی اور سے ہو جائے، آپ اس کو دیکھتے ہیں تو انسان کو غصہ چڑھتا ہے کہ بھائی یہ کیا کیا تم نے، یہ یوں نہیں ہوتا، یہ اس طرح ہوتا ہے۔ کوئی بچہ ایک سلی مسٹیک کر جاتا ہے اپنے ایگزام کے اندر، اپنے ٹیسٹ کے اندر، تو انسان کہتا ہے کہ بھائی یہ اگر تم تھوڑا سا عقل کے ساتھ کام لیتے تو یہ ٹھیک ہو سکتا تھا۔ تو ایک وہ اسے ہیومن ایرر بھی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن چند ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ انسان ہنسے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے 3 دن میں ان کے لوگوں نے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے پچھلے 3 دن میں 3 ایسی غلطیاں کی ہیں کہ مجھے ہر دفعہ ہی جو ہے نا کہہ مارنا پڑا ہے۔ تو میں اب آپ کے سامنے بھی یہ انٹرٹینمنٹ رکھتا ہوں تاکہ آپ بھی ذرا اس کو انجوائے کر سکیں۔ سب سے پہلے ہوتا ہے جی 29 اگست کو سما ٹی وی کا پروگرام ہوتا ہے اور اس کے اندر اندلیپ عباس صاحبہ جو ہیں وہ آ کے بیٹھتی ہیں۔ اب ڈسکشن ہو رہی ہے، یہ پروگرام کا کلپ بھی آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ ڈسکشن میں وہ ظاہری بات ہے میں کلپ پلے تو نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو ویسے نریٹ کر دیتا ہوں کہ اس کے اندر ہوا کیا۔ اب اس کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہے، باتیں ہوتی چل رہی ہیں، بات آ جاتی ہے مہنگائی کے اوپر۔ اور ظاہری بات ہے جب آپ مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو پیٹرول کے بارے میں بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بارے میں بات کرنا، کیونکہ پیٹرول آج کل 119 روپے سے بھی اوپر جا چکا ہے۔ مطلب مختلف ریٹس ہیں، ڈپینڈنگ کہ آپ کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد یا نردن ایریاز میں تھوڑا سا ڈفرینس آتا ہے، لیکن آن دا ایوریج 119 روپے 62 پیسے اس وقت ریٹ چل رہا ہے۔ اب یہ 119 روپے 62 پیسے جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بلند ترین پرائس ہے اس وقت اس پیٹرول کی۔ اس کے اوپر اندلیپ عباس صاحبہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھیں، ان سے بات شروع ہوئی۔ اس کا انہوں نے جواب یہ دیا کہ بھائی آپ کی کیا 119 روپے کے اوپر آپ یہ بحث کر رہے ہیں کہ جی پیٹرول جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر پہنچا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں یہ پیٹرول جو تھا یہ 164 روپے لیٹر تھا۔ اب 164 روپے لیٹر جب یہ بات کہی گئی تو وہاں پہ پورے جتنے پینلسٹ بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے شوق میں چلے گئے کہ 164 روپے 164 روپے۔ تو انہوں نے کہا ہاں 164 روپے ریٹ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، آپ کو نہیں پتا اس بات کا؟ تو اینکر بھی اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ بھائی کبھی بھی 164 روپے نہیں ہوا۔ اچھا اب میں بھی ظاہری بات ہے میں نے اپنی ریسرچ کرنی تھی، پھر میں نے بیٹھ کے نکالا کہ بھائی یہ کیا ریٹ رہا ہے کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، نون لیگ، تو نون لیگ کے دور میں ان کی جب حکومت کا آغاز ہوا تھا تو 110 روپے 74 پیسے سب سے زیادہ ریٹ تھا جو مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ ریٹ نیچے آنا شروع ہو گیا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی جو میکسیمم ریٹ گیا ہے وہ اس سے نیچے گیا ہے، کیونکہ یہ جب الیکشنز ہو رہے تھے 2013 کے تو اس سے پہلے اور تھوڑا سا اس کے بعد آئل پرائسز انٹرنیشنلی کافی اوپر تھیں، تو تقریباً یہی ریٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے آخری دور میں یہ ریٹ چل رہا تھا اور نون لیگ کے شروع کے دور میں یہ ریٹ چل رہا تھا، لیکن اس سے بھی کم رہا ان کے پچھلے دور کے اندر۔ 164 روپے
کبھی بھی پیٹرول کا ریٹ نہیں تھا. اب ویسے تو دکھنے کے اندر یہ ایک بڑی چھوٹی سی غلطی ہوگی, معمولی سی غلطی ہوگی, لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب بیسکلی آپ کے دماغ کے اندر فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں نا, آپ ان کو اس فیکٹس کو سٹور کرتے ہیں سب سے پہلے, اس کے بعد ایک اوپینین بناتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں کہ اچھا بھئی یہ فلاں چیز اتنی تھی, یہ فلاں چیز اتنی تھی, اب اس کے اوپر میرا یہ اوپینین ہے. لیکن جب آپ کے دماغ کے اندر وہ فیکٹس ہی غلط ہوں گے, وہ نمبر ہی غلط ڈلے ہوئے ہیں, تو پھر اس پہ اوپینین کیا بنے گا؟ اب مثال کے طور پہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے کسی شخص کے دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ پیٹرول کی پرائس تو 164 روپے تھی, اگر وہ 164 روپے تھی تو پھر آپ کو 119 روپے برا کیوں لگنا ہے؟ یہی بات ہے نا. اگر آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جناب ٹھیک ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 164 روپے تھی, تو ہمارے دور میں اگر 119 روپے ہے تو لوگوں کو تو ہمیں دعائیں دینی چاہیے کہ ہم آپ کو وہاں پہ تو نہیں لے کے گئے کہ جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی 164 پہ چھوڑ کے گئی ہوئی تھی, تو ہم تو آپ کو 119 روپے میں دے رہے ہیں, تو بلے بلے خیر ہے, ستے خیران ہے, پھر پریشانی کس گل دی. تو یہ پرابلم ہے کہ آپ کو اپنی جو فیکٹس ہیں وہی ٹھیک طرح نہیں پتا, وہی غلط پتا ہے. ویسے تو ماضی کے اندر اور بھی اس طرح کے بڑے بھنڈ ہیں, مطلب میں آپ کے سامنے کوٹ کر سکتا ہوں, لیکن یہ صرف 3 دن میں 3 واقعات ہوئے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو ایک تو یہ اندلیپ عباس صاحبہ کا تھا, اس کے بعد کل ایک اور علی نواز ایوان صاحب, بڑے اچھے دوست ہیں, بڑے اچھے خوش اخلاق, مجھ سے تو خوش اخلاق طریقے سے ملتے ہیں, ویسے لوگوں کو ان سے ناراضگیاں ہیں کیونکہ وہ اسمبلی کے اندر آپ کو یاد ہوگا وہ جو ہوا تھا بجٹ سیشن کے اندر, اس کے اندر انہوں نے کافی ذرا گالم گلوچ کر دی تھی, تو گرمی ذرا زیادہ ہو گئی تھی, گرمی سردی ہو گئی تھی بہت زیادہ. یہ کل ایک پروگرام کے اندر آئے ہوئے تھے, غریدہ فاروقی صاحبہ اینکر پرسن ہے, ان کے پروگرام کے اندر آئے ہوئے تھے. تو وہاں پہ ڈسکشن شروع ہوئی کہ جی انگلینڈ نے باقی ملکوں کو اپنی ریڈ لسٹ میں سے نکال دیا ہے, پاکستان کو کووڈ کی وجہ سے ریڈ لسٹ سے نکالا نہیں گیا, اور ساتھ ہی ساتھ ایک لیٹر بھی سامنے آیا جس میں کہا گیا کہ جی آپ کے جو فیکٹس اینڈ فگرز آئے ہیں, جو آپ لوگوں نے ڈیٹا شیئر کیا ہے وہ ڈیٹا درست نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم پاکستان کو ریڈ لسٹ میں رکھتے ہیں. اب ظاہری بات ہے اس پہ حکومت کی جانب سے علی نواز ایوان صاحب نے ہی جواب دینا تھا. جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو اپنے ڈاکومنٹس جمع کرائے ہوئے نا میڈیکل, وہ 2 نمبر ہیں جس کو دیکھتے ہوئے برطانیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب تاڑے ادھر تے بہت فراڈ ہوتا ہے, تو اس وجہ سے ہم نے آپ کو ریڈ لسٹ سے نہیں نکالنا. اب یہ بات سن کے جو ہے نا جتنے پینلسٹ تھے وہ سارے حیران ہو گئے, انکلوڈنگ غریدہ فاروقی, کہ وہ بھی حیران ہوگی کہ یہ کیا منطق آپ نے پیش کی کہ نواز شریف کے ڈاکومنٹس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ کووڈ کی ریڈ لسٹ میں سے نہیں نکل رہا. تو یہ ہے وہ دوبارہ ایک فیکٹس کی جو غلطی ہے کہ جو دماغ کے اندر فیکٹس ہی غلط فیڈ کیے گا. مجھے نہیں پتا علی نواز ایوان صاحب کو یہ بات کس نے کہی ہے یا یہ کس نے فیڈ کر دیا کہ بس بھائی نا ایس گل تو شروع ہو جاؤ, تو انہوں نے کہہ دیا جا. اب سوال یہ ہے, اب میں بھی جانتا ہوں, چلے میں آج اب یہ چونکہ بات ہو رہی ہے تو میں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک سینئر ترین انسان, ظاہری بات ہے میں نام نہیں لوں گا, میں نہیں لوں گا نام کیونکہ یہ ان کی میری ایک پرائیویٹ ڈسکشن تھی, لیکن چونکہ ریلیٹڈ اس سے تو یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا, اور یہ بات ہے پچھلے 1 مہینے کے اندر کی, یہ جو میٹنگ ہوئی ہے, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی مجھے ایک بات بتائیے, جب نواز شریف بیمار تھے اور جیل کے اندر تھے تو عمران خان صاحب جب آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو کیا کہتے تھے نواز شریف کے بارے میں؟ تو وہ کہتے تھے کہ وہ یہ ان کا عمران خان صاحب کا یہ ماننا تھا کہ نواز شریف صاحب نہیں بچیں گے, نواز شریف صاحب جیل میں نہیں بچیں گے. اور یہ بات صرف اور صرف انہیں نہیں, جو مجھ سے ڈسکشن کر رہے تھے صرف انہیں نہیں, اور بھی لوگوں کو وہ یہی کہتے تھے کہ ہی از ان اے ویری کریٹیکل کنڈیشن. اچھا, اس کے بعد نواز شریف جو ہے وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں, عمران خان صاحب ظاہری بات ہے حکومت اس میں شامل ہوتی ہے, تھوڑا سا انہوں نے کیا, لیکن آبویسلی سارا کچھ آئے گا حکومت وقت کے اوپر ہی. جب وہ چلے گئے یہاں پہ اس کے اوپر کرٹیسزم شروع ہوا کہ جناب ہے کی کتا جی, تو 2 مہینے کے بعد انہوں نے کہا او یہ جو ہمیں ڈاکومنٹس دے دیے تھے یہ تو 2 نمبر ہیں, یہ رپورٹیں جو ہیں یہ تو جعلی ہیں. تو آپ اس حکومت کا ذرا مینٹل سٹیٹ دیکھیں کہ ایک نواز شریف جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ جعلی رپورٹیں جمع کرا کے اس حکومت کو بیوقوف بنا کے چلا گیا. یہ تھیوری ان کی ہے, یہ ان کی تھیوری ہے کہ جناب ایسا ڈن لایا ہوا ہے
کہ 2 نمبر رپورٹیں جو ہے وہ جمع کرا دی. اس کے بعد شہباز گل صاحب نے ڈاکٹر یاسمین راشد کا بھی نام لیا کہ جی, کیونکہ بیسکلی تو ڈاکٹر یاسمین راشد از دا ہیلتھ منسٹر نا, وہ سارا کچھ تو ان کے انڈر ہو رہا تھا اس وقت, عثمان بزدار صاحب کے انڈر ہو رہا تھا, پنجاب کے اندر ہو رہا تھا سب کچھ. لیکن اگر میں ان کی تھیوری بھی مان لوں, 1 منٹ کے لیے چلیں مان لیں ان کی تھیوری کہ اسی طرح ہی ہے, تو ایک نواز شریف جیل میں بیٹھ کے اس پوری مشینری کو بیوقوف بنا کے چلا گیا. یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس آئیڈیا کو ایکسیپٹ کر لیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے, جبکہ اصل جو مجھے جو بات پتہ لگی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اچھے خاصے پریشان تھے کہ بھائی ان کو نکالو یہاں سے, اگر ان کو کچھ ہو گیا تو ہمیں مصیبت پڑ جائے گی. جس کے بعد ادھر سے بھی جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں نا ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو گئی کہ جی کٹو انہوں نے. بہرحال یہ ایک ایسا مذاق ہے اس پوری قوم کے ساتھ جو تاریخ میں لکھا جائے گا. لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس بات کو کہ جی وہ ان کے ڈاکومنٹ درست نہیں ہے, اس وجہ سے برطانیہ جو ہے وہ پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نہیں نکال رہا, تو اس کے اوپر جو ہے وہ کامیڈی سے کم نہیں ہے یہ سب کچھ. تیسرا بھنڈ جو انہوں نے مارا وہ کل رات کا ہے, وہ جناب کس کی طرف سے ہوا؟ پی ٹی وی کی طرف سے. اور وہ کیا ہوا کہ جی سنتھیا ریچی جو ایک امریکن ہیں اور پاکستان میں ہی رہائش پذیر ہیں, یہ وہی سنتھیا ریچی ہیں جن کا وہ رحمان ملک والا وہ سارا کیس ہوا تھا اور انہوں نے ایکیوز کیا تھا اور اس کے بعد قانونی کارروائی اور یہ سب کچھ ہوا تھا. تو وہ سنتھیا ریچی کے حوالے سے پی ٹی وی کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا, یہ پوسٹر, کہ جی سنتھیا ریچی جو ہیں وہ پی ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام شروع کرنے لگی ہیں. جب یہ ٹویٹ ہوا تو اس کے بعد کرٹیسزم شروع ہوا. لوگوں نے کہا کہ یار سانو تسی بہ کے بھاشن دیندے رہندے ہو کہ جی انگریزوں کی غلامی اور انگریزوں کے پٹھو اور سارے کے سارے انگریزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں, تو آپ کو بندہ کوئی نہیں ملا پورے پاکستان سے کہ آپ پی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے, نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے کسی سے پروگرام کروا لیں؟ کہ آپ پاکستان میں اور کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ آپ کو سنتھیا ریچی ملی تھی یہ پروگرام کروانے کے لیے؟ یہ ہوا کرٹیسزم ان کے اوپر. میں ابھی اس کے اوپر بھی آتا ہوں کہ میرا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے. ہوا کیا کہ تھوڑی دیر کے بعد پی ٹی وی نے وہ پوسٹر ڈیلیٹ کر دیا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے. پہلے ٹویٹ کیا, جب کرٹیسزم شروع ہوا تو ڈیلیٹ کر دیا. میں نے آج صبح سنتھیا کو کال کی, میری سنتھیا سے بات ہوئی, تو میں نے سنتھیا سے اسٹریٹ فارورڈ میں نے کہا جی آپ کا یہ ہوا تھا, آپ کر رہی ہیں پروگرام؟ تو سنتھیا نے مجھے کہا کہ جی پروگرام جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے, بس وی آر فائنلائزنگ اٹ, مطلب پلاننگ سٹیج کے اوپر ہے. اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ اگر پلاننگ سٹیج میں ہے اور اگر یہ ہونے جا رہا ہے تو پھر آپ نے ڈیلیٹ کیوں کی؟ وہ جو پی ٹی وی نے وہ جو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یہ پوسٹر ڈیلیٹ کیا ہے, اس کو ڈیلیٹ کرنے کی کیا ریزن تھی؟ اگر تو کر دیا تو پکے پیڑی کھڑے تو بے شک ٹھیک ہے, کرٹیسزم ہو رہا ہے, آپ کہیں گے جی بس ہمارا فیصلہ ہم نے کروانا ہے اس سے. لیکن ہوا کیا یہاں پہ کہ وہ جو اپنے ہی بیانات تھے نا, جو پچھلے ہم 2 ہفتے سے سن رہے تھے, انگریزی میڈیم اور انگلش اور انگریزوں کی غلامی, وہ سارا کا سارا آپ کے سامنے آ گیا. اور اس کے بعد آپ کو ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی. مجھے نہیں پتا اب اس کے ساتھ یہ پروگرام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, وہ اور بات ہے. اب آ جائیں ذرا اس کے پروگرام کے اوپر, جس سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ذرا اس کے اوپر, مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے سنتھیا کے پروگرام کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ بیانات میں نے نہیں دیے. میری طرف سے اگر ایک انگریز کو جا کے پروگرام کر رہی ہے اور پاکستان کے سوشل ایشوز کے اوپر یا پاکستان کی ٹریولاگز بیسکلی تو وہ گھومتی پھرتی رہی ہے پورے پاکستان میں, اگر تو اس پوائنٹ آف ویو سے کر رہی ہے, مجھے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. آئی ہیو ایبسلیوٹلی نو پرابلم ود دیٹ. تو میرا تو کوئی اعتراض نہیں, میری طرف سے 100 دفعہ کرے, بالکل کرے, بلکہ کوئی چینی جپانی بھی آ جائے بے شک, ڈزنٹ میٹر, مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اگر وہ پاکستان کے کوئی اچھا روپ دکھا رہی ہے اور محنت کر رہی ہے, جا کے کر رہی ہے, تو اس میں there's nothing wrong in that. لیکن ہوا کیا کہ وہ جو اپنے بیانات تھے نا, وہ لوگوں نے بیٹھ کے کوٹ کرنا شروع کر دیا جب یہ پوسٹر جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا, اور پھر الٹیمیٹلی پی ٹی وی کو وہ بیٹھ کے ڈیلیٹ کرنا پڑا. تو یہ اس قسم کی بیوقوفیاں کرتے ہیں کہ انسان, وہ جسے کہتے ہیں نا, ایک تو سر پکڑ لینا, ایک ہوتا ہے ڈانٹنا, اور ایک ہوتا ہے کہ ہنسنا. یہ ایسی 3 غلطیاں ہیں کہ جس کے اوپر انسان صرف ہنس سکتا ہے اور کوئی کچھ نہ کرے. آپ صرف ہنس لیں, ایک چھوٹا سا کیکا لگائیں, اس مومنٹ کو انجوائے کریں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.